جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے، اب انہیں مان لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں عوام کی حمایت حاصل ہے، جس طرح کہ پی ٹی آئی کو کے پی میں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی، لوٹے بنے، آج دیکھیں وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی۔ اور اب یہ آزاد امیدوار بھی جو ہیں، ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں، اگر ان میں سے بھی کسی نے غداری کی کہ جس شخص کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اس کے ساتھ غداری کی، تو اگلی دفعہ یہ بھی پھر الیکشن سے باہر ہی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ یہ ہمیشہ سے عوام فیصلہ کر دیتی ہے، اور کے پی والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ہے، اور پٹھان تو قبر تک دشمنی نبھاتے ہیں، اور انہوں نے نبھا کے بتائی ہے۔ بہرحال میں ان الیکشنز کے بعد کوئی خوش نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے ٹائم کے اوپر اپنے الیکشنز کرواتے، بلے کا نشان نہ چھینتا، چلیں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، قاضی صاحب بھی بالکل وہ ایک قانونی فیصلہ کرنے شروع ہو گئے، اخلاقاً تو ان کا فیصلہ درست نہیں لیکن قانوناً بالکل درست ہے، ہم صرف فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت بھی ایک مثال دی اور وہ اس کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی صحافیوں نے بھی وہ مثال کوٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر وے کے اوپر 140 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے اور اسے پکڑ کے چلان کیا جائے تو وہ کہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میں نے جنازے میں پہنچنا ہے، تو ٹھیک ہے چلان آپ دیں اور جنازے میں چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا چلان معاف کر دیا جائے۔ یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی، کوئی موقع ایسا پروڈیوس کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن اپنے کروائیں انٹرا پارٹی، اور اس کے بعد جن کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائے۔ اور خان صاحب کے ماننے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور الیکشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب بھی ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، ان سیٹوں کے ساتھ بھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں تو گورنمنٹ نہیں بننے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا تو پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب اتحاد نہیں کرنا تو سمپل میجورٹی تو آپ کو ملنی نہیں ہے، لہٰذا اب آپ یہ غم کھانا چھوڑ دیں کہ ان الیکشنز میں ہم سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے۔ رائٹ آپ کا تب ہوگا جب آپ دوسروں کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ، تو بھائی آپ تو گورنمنٹ پھر میجورٹی بنا ہی نہیں سکتے، میجورٹی تو پھر انہی کی ہوگی۔ ہاں اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سندھ سنبھال لے، پنجاب نون لیگ سنبھال لے، کے پی سنبھال لے پی ٹی آئی، اور اپنے اپنے صوبوں میں پرفارم کریں، 5 سالوں کے بعد رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ بلکہ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہیں، وہ پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں، اگلے الیکشنز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے یہ چور ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو جب بیٹھنا نہیں ہے تو آپ کی اپنی تو سیٹیں بمشکل ہوں گی 100، وہ بھی ساری نکال کے پیچھے 80 کے قریب ہی بنتی ہیں، اگرچہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہے، لیکن جب آپ باقیوں کو نہیں ساتھ ملائیں گے تو 135-40 سیٹیں جو آپ کو چاہیے اور پھر باقی ریزروز ملا کے آلموسٹ 170 کے قریب، وہ تو آپ کی نہیں بننی، لہٰذا گورنمنٹ تو پھر بھی نہیں بننی، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو آپ کا اپنا ووٹر آپ کو چھوڑ جائے گا، کیونکہ ان کے دماغ میں آپ نے یہ بٹھایا ہوا تھا کہ یہ چور ہے اور میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو آپ کا اپنا بیانیہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، پاکستانی ہے۔ اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، جنہوں نے اسلحہ اٹھا کے پاکستانی فوج کو قتل کیا، پاکستان کی عوام کو قتل کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آپ نہیں مذاکرات کر سکتے؟ ٹھیک ہے اختلاف رائے رکھیں، ہمیں دیکھیں کتنا سخت اختلاف رائے میں رکھتا ہوں، لیکن نماز بریلیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں، دیوبند کے پیچھے بھی، اہل حدیث کے پیچھے بھی، شیعہ کے پیچھے بھی، نہ صرف نماز پڑھتا ہوں چندے بھی دیتا ہوں۔ الگ سے مسجد کوئی نہیں بنائی، چندہ بک نہیں بنائی، کیوں؟ کہ اس طرح نفرت پھیلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے بھی جو ہے وہ عوام الناس کو بڑا وائلنٹ کر دیا۔ میں نے یہ وائلنٹ تو نہیں کیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، چور ہیں، میں نے کہا ان کے عقیدوں سے اختلاف ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، جس طرح ہم گمراہ تھے یہ بھی بیچارے گمراہ، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں اس سے نکالنا ہے، نہ کہ یہ کہ ان سے نفرت کرنی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، مسجد لادہ سے بنا لو، یہ تو ہم نے کبھی نہیں، نہ کوئی پارٹی بنائی نہ کوئی چندہ بک بنائی۔ یہ ڈفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے اور خان صاحب کی سوچ کو ایک کہتے ہیں نا، ایک فیکٹر میں تو ایک ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو پالیٹکس میں انٹر کیا، جو لوگ پالیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے بھی پڑھے لکھے طبقے کو دین کے ساتھ جوڑا اس اعتبار سے کہ وہ بکش مسلمان بنے۔ لیکن جو اگلے والا فیکٹر ہے نا
کہ دوسروں سے اتنی نفرت کرنا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، رشتے بھی نہیں کرنے، ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے، آپ اسکول میں ان کے بچے چلے جائیں تو ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے، یہ کام نہیں. ہم نے پیسو بنایا ہے لوگوں کو. انہوں نے ایکٹیو سے بھی آگے کوئی ایکٹیو پلس بنا دیا ہے کہ نہیں ان کو یہ کہنا ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو. تو خان صاحب ہی اس اعتبار سے تھوڑی ٹالرنس دکھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں انیشیٹو جو ہے وہ لینا ہے پھر نواز شریف صاحب نے. جائیں جیل میں بیٹھے، بھلے اس میں عدلیہ کے لوگوں کو شامل کریں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہو جائیں، لیکن سولوشن کی طرف جائیں. ڈنڈے کے زور کے اوپر وقتی طور پہ تو حل نکل آئے گا. ابھی IMF کی قسطیں آنے والی ہیں، اس سے پہلے اب نیکسٹ بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگنے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں. خواہ یہ PTI کی گورنمنٹ بھی آ جائے نا، چیخیں پھر بھی نکلنی ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہیں.